بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص دور دراز علاقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر کے سلسلے میں کہیں گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تھک گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام کرنے کو مناسب سمجھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ گھر کے اندر سے ایک خاتون کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غور سے سنا کہ شوہر اپنی بیوی کو گالیاں دے کر مارتا ہی چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خاتون کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی تو وہی شخص باہر آیا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، مولا علی، آپ چل کر ہمارے گھر آئے ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے پیغام بھیج دیتے، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا، تم اپنی بیوی پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تم اس کو گالیاں کیوں نکال رہے ہو؟ اسی شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، یا مولا، یہ عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے میں تو فاقوں پر آ گیا ہوں۔ میں دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہوں جب سے یہ منحوس آئی ہے۔ کچھ دن میں میرا سارا کاروبار غرق ہو گیا۔ لوگوں کی بیویاں بیٹے پیدا کرتی ہیں، اس منحوس نے 3 لڑکیاں پیدا کی ہیں۔ دوسری عورتیں خوشیاں لاتی ہیں، اس نے میرے گھر میں آ کر غربت پیدا کی ہے، منحوسیت پیدا کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ شخص تم پر کب سے ظلم کر رہا ہے؟ تم کو کب سے گالیاں دے رہا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، اے امیر المومنین، جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے ہی یہ شخص مجھ کو گالیاں دیتا رہتا ہے، مجھے طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے بھی مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ شادی سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں نے جہیز نہیں لینا۔ جس دن سے شادی ہوئی اس دن سے اس شخص نے میرا جینا حرام کیا ہے کہ تیرے باپ نے تجھ کو کیا دیا۔ ہر بات پر مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہ میری چیز ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ ان چیزوں کے تانے دے کر مجھے محلے کی عورتوں کے سامنے ذلیل و خوار کرتا رہتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کو کہو کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، میں ظلم اور گالیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ بات نہ کہیں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ بیوی یہ بات سناتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ اسی شخص نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئے۔ یہ جب بھی بولتا ہے مجھے ذلیل اور رسوا ہی کرتا ہے، جب بھی گھر آتا ہے تو مجھے گالیاں دینا اور پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں بھی انسان ہوں، اس شخص نے تو گھر کو جہنم بنا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 کام مت کرنا، یہ آپ کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیں گے۔ اے بندے، تمہارے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ میری شادی کے بعد میرے گھر میں میری بیوی کی وجہ سے غربت آئی ہے۔ اگر تم یہ بات سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سچ میں غریب کر دے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی گالی مت دینا اور اس پر ظلم مت کرنا، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو گالی دو گے تو تم اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات مت کیا کرو، اس بات سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہر گھر میں لڑائی جھگڑے کرنے سے بھی گھر میں غربت جنم لیتی ہے۔
ہر وقت اچھا سوچا کرو، کبھی دوسروں کے بارے غلط خیالات اپنے ذہن میں نہ لایا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے رحمت اور رزق کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ جس گھر میں گالیاں اور بیوی پر ظلم ہوتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسے گھر میں ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں شیطان کا سایہ ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے نہیں بھیجتا۔ ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی برکت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو ناراض کیا یا مارا تو تمہاری ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تمہاری نمازیں روزے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہو سکے تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا، تم اپنی بیوی کے گناہ گار ہو، اس سے معافی مانگو۔ اگر تم اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، جو تجھ کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ وہ شخص رو رو کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ اسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی کو ناراض نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس طرح بیوی نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی تجھ کو معاف نہ کرتی تو علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی ہے۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔